السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رمضان شہر الرحمت والبرکہ، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمت، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنۃ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں اور اس کی رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ کون سے کام ایسے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے ایسا کہ جس سے ہم اس رحمت کے مستحق قرار پائیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ بل گیٹ کو جانتے ہیں؟ کافی لوگ۔ جی، بل گیٹ کس لحاظ سے مشہور ہے؟ مائکروسافٹ کے مالک ہونے کے حساب سے، اور اس کی وجہ سے اس کے پاس مال و دولت کی بھی بہت کثرت ہو گئی۔ آپ اس کو جانتے ہیں، کیا وہ بھی آپ کو جانتا ہے؟ آپ اس کے خزانوں سے کیسے فیض حاصل کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ تو اتنا مالدار ہے اور اتنا کچھ ہے اس کے پاس، اور اس نے اپنی کمپنی کی آمدنی جو ہے وہ چیریٹیبل کاموں میں لگا دی، تو بہت زیادہ چیریٹی کرتا ہے۔ پھر اس کی چیریٹی کا اثر آپ تک کیوں نہیں پہنچا؟ آپ کو کیوں نہیں مل رہا سب کچھ؟ وہ آپ کو نہیں جانتا اور آپ کی اس تک رسائی نہیں، ٹھیک ہے؟ نہ وہ آپ کو جانتا ہے نہ آپ اس کو جانتے ہیں، یا آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ جو کچھ وہ دوسروں پہ لٹا رہا ہے اس میں سے آپ کا حصہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اب اس مثال سے اس بات کو سمجھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خیر آپ کو جانتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے بھی وسیع ہیں، وہ اپنی رحمتوں کے خزانے عام کیے ہوئے ہیں، وہ لٹا رہے ہیں اپنے خزانے، لیکن آپ کو کب ملیں گے وہ خزانے؟ ان میں سے آپ کو حصہ کب ملے گا؟ جب آپ کا اللہ تعالی سے تعلق ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ اس کو یاد کریں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو رمضان المبارک میں اور رمضان کے علاوہ بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں آپ پر صرف رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ہوتی، تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں عام ہیں تو ان سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو خود ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ جن سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اچھے کام کرنے بہت ضروری ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے حصہ پا سکیں۔ اس کے لیے اپنی عبادات کو مزید بہتر بنائیں، صدقہ و خیرات ڈیلی کریں، دوسروں کی مدد کریں، سلام کریں کثرت کے ساتھ، اور مسکراہٹ میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اس دعا کو بھی پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔
یعنی ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ نفس کے حوالے ہونے میں کیا خطرہ ہے، کیا مشکل ہے؟ اگر ایک لمحے کے لیے بھی انسان نفس کے حوالے ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نفس فوراً انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو بہت زیادہ حکم دیتا ہے برے کام کرنے کا. تو اگر ہم اپنے نفس کی بات مانیں گے تو پھر یقیناً وہ برائیوں کی طرف لے جائے گا. تو اس لیے نفس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا ضروری. اچھا، رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو دینا چاہوں گی کہ دن میں آپ کو کئی کام کرنے، کچھ کام اجر اور ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کے فرائض میں شامل ہوتے ہیں. آپ آج کے دن پورے دن میں اپنا جائزہ لیں گے کہ آپ کے دن کے مختلف حصوں میں آپ کا انرجی لیول کیا تھا، آپ کی فیلنگ اور کیفیت کیا تھی، کون سا کام آپ کس وقت زیادہ بہتر طور پہ کر سکے. تو جو کام زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کو اس وقت کیجئے جس وقت آپ کی طاقت ہمت زیادہ ہے. اس وقت کے لیے نہ ٹالیے کہ جب آپ کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں اور پھر آپ کہیں کہ اب آج کا میرا ٹارگٹ پورا ہی نہیں ہوا. مثلاً اگر آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے یا اگر آپ کو کچھ لکھنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، تو اس کے لیے دیکھیں کہ دن کے کس حصے میں آپ سب سے زیادہ انرجیٹک ہیں، تو اس حصے میں سب سے بہترین کام کر لیجئے. ٹھیک ہے؟